اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، یہ سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 108، جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس آیت کے ذریعے ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعوت و تبلیغ کے جذبے سے سرشار ہو کر نہ ماننے والوں سے کچھ ایسی باتیں کہہ بیٹھتا ہے جو اس کو اس قدر بری لگتی ہیں کہ وہ جواب میں الٹی سلٹی باتیں بکنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح جذباتی انداز میں تبلیغ کا کام کرنے سے روکا ہے۔ اگرچہ خود قرآن مجید میں شرک کے متعلق اور بتوں کے متعلق بہت سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور اس کی سرزنش بھی کی گئی ہے، سخت رویہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ مشرکین جس سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے التجا کرتے ہیں وہ اس قدر کمزور ہیں کہ اگر کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے بڑھ کر اور بات کہی گئی، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ ان کے بتوں کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے کر چلی جائے تو وہ اسے روک بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہ ان کے خدا، ان کے معبود اتنے کمزور ہیں، اتنے بدے ہیں کہ ایک مکھی کی حیثیت کیا ہے، ایک مکھی جو ہے کیا اٹھا کر لے کر جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی چیلنج کیا کہ ان کے بتوں کے سامنے جو چڑھاوے چڑھائے رہتے ہیں، اس چڑھاوے میں سے ایک مکھی اگر کچھ اٹھا کر لے کر جا رہی ہے تو وہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ وہ مکھی کو روک بھی نہیں سکتے۔ تو جو خود اتنا کمزور ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، وہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کا تعاون کیا کر سکتا ہے؟ اس طرح کے سخت جملے اور سخت الفاظ خود قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، لیکن ایمان والوں کو اس بات سے روکا ہے کہ تبلیغ کے جذبے سے سرشار ہو کر ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول کوئی اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو گالیاں دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں ہوگا کہ آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے اور وہ پلٹ کر آپ کے والدین کو گالی دے گا۔ تو گویا اپنے والدین کے گالی دینے کا سبب ہم خود بنے۔ اگر ہم نہ کسی کے والدین کو اگر ہم نے گالی نہ دی ہوتی تو وہ پلٹ کر ہمارے والدین کو گالی نہ دیتا۔ اسی طرح سے ہم ان کے بتوں کو گالیاں نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، ورنہ وہ جو ہے رد عمل ہمیشہ جو ہے سختی ہوتا ہے، تو پھر وہ پلٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ آگے وہ آیت بھی ہے کہ آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ حوالدار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں کہ بات منوا کر چھوڑیں۔ داعی کا کام کتنا ہے کہ بات پہنچا دی جائے، پیغام پہنچا دیا جائے۔ البتہ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ وہ پیغام پہنچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظت کے ساتھ بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے مطابق اس کا وقت وغیرہ پہلے سے ہم یا تو اس سے وقت لے لیں، یا تو ہم یہ جان لیں کہ ان اوقات میں وہ اس وقت اس کے اوقات خالی رہتے ہیں، اگر ہم جائیں گے تو وہ ہم کو وقت دے گا اور اطمینان کے ساتھ ہم سے بات کر سکے گا۔ بات کرنے کا انداز ہمارا جو ہے سلیقہ مند ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ آداب ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھلائے ہیں۔ تو اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تو امکان ہے کہ ہماری بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی۔ ایسے میں اور ایک مثال کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اسی بات کو جو ہے واضح کیا ہے کہ دیکھیے کبھی بھی جو ہے نا کوئی ایسا کام جو مقصد نہ ہو، صرف اس سے کچھ جزوی فائدہ اگر ہو رہا ہے تو اس جزوی فائدے کو نظر انداز کر دیا جائے، اور جو اصل فائدہ ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ مقصد کی طرف جو ہے ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو مقصد جو ہے ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا ہم کامیاب ہوئے، اور اگر جو ہے ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے تو ہماری تقریر چاہے جتنی لمبی چوڑی ہو اور چاہے جتنی اس کے اندر لفاظی ہو، پھر گویا وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے مقصد پر نظر ہماری ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے اور ایک اہم بات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی کہی ہے، ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی وہ جو کچھ اعمال کر رہے ہیں ان کی نظر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خود اپنی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ ہم نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا ہے۔ کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرتا ہے، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا آزمائش کے لیے۔ کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ سورہ دہر کی دوسری آیت، پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ملے جلے نطفے سے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اور اس کے لیے خاص طور سے دو صفتوں کا تذکرہ کیا، سمیعاً بصیرا، کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت دی۔ یہ دو چیزوں سے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز آرام سے ان دونوں چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے دو صفات کا تذکرہ کیا، سمیعاً بصیرا، یعنی یہ دو چیز دی تاکہ آپ تمیز پیدا کر سکیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ایک انسان اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے اگر اچھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر اس اختیار کو استعمال کر کے انسان ایک برا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک شخص جو ہے
وہ یہ جانتا ہے کہ چوری کرنا یہ برا کام ہے، چوری کرنا برا کام ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اس نے وہ طریقہ اختیار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتے ہیں، کیونکہ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کسی کام کے لیے۔ اگر مجبور کر دیا جائے گا تو پھر امتحان جو مقصد ہے پھر وہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ہماری پیدائش کا مقصد امتحان ہے۔ جیسے ایک بچہ امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں کاپی اور پین ہوتی ہے تو وہ اس کو اختیار ہے، جو چاہے وہ لکھے، ممتحن اس کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے لکھنے سے۔ تو ہم بھی ایک امتحان گاہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہاں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے اور بتلا دیا ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے اور یہ راستہ برا ہے۔ اختیار ہمیں دے دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں اور کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی سمجھ بوجھ سے اچھا راستہ اختیار کیا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے تو ہمارے لیے پھر وہی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور اگر اپنے اس اختیار کو ہم نے برے راستے پر چلنے کے لیے اختیار کر لیا تو پھر ہمارے لیے پھر وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ وہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے جب ایک برے راستے پر بھی چل پڑتا ہے تو اس کو وہی اچھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ جیسے ایک مشرک جب بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے تو اب توحید کی بات اس کو بھلی نہیں لگتی ہے، اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے وہ 1 2 4 10 لاکھوں بت اس نے بنا رکھے ہیں اور اس کو وہی اچھا لگتا ہے، انہی کے سامنے جو ہے وہ اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور ان سے اپنی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کے لیے وہی راستہ کھول دیا ہے۔ اب آگے یہ بات اور وضاحت کے ساتھ کہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن امتحان ہمارے اختیار کا ہی ہے۔ دونوں راستے بتلا دیے گئے اور ساتھ میں جو ہے اختیار دے دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا ہمارے حال پر ہم کو کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی اصل امتحان ہے، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے اندر یہ بات کہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آپ بہت زیادہ غمزدہ نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں، آخر ان کو لوٹ کر پلٹ کر ہمارے پاس ہی تو آنا ہے، پھر ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ اگلا آخری جملہ یہی ہے کہ پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو طریقہ جو راستہ بتلایا تھا کہ یہ بہتر ہے، اس پر چلنا ہے، وہ طریقہ اگر انہوں نے اختیار نہیں کیا، اس کے برعکس شیطان کے راستے پر چل پڑے، جس کو کھول کر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ کتاب بیان کر رہی ہے کہ یہ راستہ جو ہے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ راستہ بہتر ہے، صراط مستقیم یہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور یہ راستے کھول کر ہمیں بتلا دیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، آخر پلٹ کر تو انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا نہ گھلاؤ، اتنا جو ہے غمزدہ نہ ہو کہ اپنی جان ہی جوکھم میں ڈال دو۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب کے اندر یہ بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کی دعوت کو نہیں مانیں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے؟ چھوڑیے ان کو ان کے حال پر، آخر انہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی تو آنا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے ایک داعی، ایک مبلغ، ایک دعوت دینے والے کو یہ بات جو ہے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ زور و زبردستی اتنی نہ کی جائے کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اتنا زور نہ ڈالا جائے کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے، اور کبھی ہم اتنے جذبے میں نہ آ جائیں کہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، جس کے جواب میں پھر وہ پلٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دینے لگیں گے۔ یہ ایک پیغام ہے، چونکہ آج مولانا ایوب نوری صاحب کا وقت تھا ان کا، اور وہ کسی وجہ سے شاید وہ نہیں آ سکے،